عمیر اصغر، سجاد، عبید اور شکیل کو گرفتار کیا۔ تفتیش کے دوران ان کے راز سے لنکیجز ثابت ہوئے۔ اس ساری کارروائی کا ماسٹر مائنڈ ایک خلیجی ریاست میں رہائش پذیر بھارتی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ اور ہینڈلر سنجیو کمار عرف فوجی یہ ملوث تھا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان کہتے ہیں 18 مئی کو بدین میں بے گناہ شہری کے قتل میں را ملوث ہے۔ بیرون ملک سے سنجے نامی شخص ملزمان سے رابطے میں تھا۔ عمیر، سجاد، عبید اور شکیل سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ واردات میں ملوث سلمان نیپال فرار ہو گیا۔ ملزمان نے واردات سے پہلے 5 روز تک ریکی کی۔ اس سے پہلے جتنے ملزمان گرفتار کیے وہ ریکی کرنے والے تھے۔ اس بار ٹارگٹ کرنے والے پکڑے گئے۔ پاکستانی شہریوں کے قتل میں را کے ملوث ہونے کا معاملہ ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ پوری کوشش ہوگی کہ ثابت کر کے ملزمان کو سزا دلوائیں۔ خطے میں امن، خوشحالی اور پائیدار ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ بلوچستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان آرمی بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تربت میں گفتگو۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی اور ترقیاتی اقدامات، خطے کو درپیش خطرات، فتنۃ الہند کے خلاف کامیاب آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ فوجی جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف نے ان کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور مادر وطن کے دفاع میں غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ کہا مشکل حالات کے باوجود فوجی جوانوں نے خطے میں امن و استحکام قائم رکھنے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیلڈ مارشل نے سول انتظامیہ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران اچھی حکمرانی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی شمولیت پر مبنی پالیسیوں کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے ہاتھوں شرمناک شکست کے بعد بھی مودی سرکار کی ڈٹائی برقرار۔ بھارتی وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں۔ امریکہ سے ٹیرف کی جنگ پر جے شنکر نے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا صدر ٹرمپ کا طرز حکمرانی اور خارجہ پالیسی ماضی کے صدور سے مختلف ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہیں، تجارتی معاہدوں پر کھلے عام تنقید کرتے ہیں، کبھی کبھار سخت بیانات سے عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر دیتے ہیں۔ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، تاجر اور سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا ملک کے 10 سے 15% لوگ ڈیجیٹل کاروبار سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مستقبل میں ڈیجیٹل اثاثوں کا رجحان بڑھے گا۔ ڈیجیٹل سرمایہ کاری میں شفافیت کو یقینی بنانا ہوگا۔ دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان کا بینکنگ نظام پیچیدہ ہے۔ وزیراعظم ساگدار کا 2 روزہ دورہ بنگلہ دیش۔ ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس اور خارجہ امور کے ایڈوائزر توحید حسین سے بھی ملیں گے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ 13 سال بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا بنگلہ دیش کا دورہ ہے۔ وزیر تجارت جام کمال کی چٹاگان میں کاروباری برادری سے ملاقاتیں، تجارت کی ڈیجیٹلائزیشن پر تفصیلی بات چیت، براہ راست پروازوں کی بحالی اور شپنگ روابط بڑھانے کی تجویز۔ جام کمال نے کہا تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ نومئی کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت سے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ جس کا دل چاہتا ہے 9 مئی کے ملزمان کے گناہ مریم نواز کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ کیا مریم نواز کے پی حکومت کی طرح 9 مئی کے دہشت گردوں کو شیلٹر فراہم کریں؟ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں یہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں جس میں طے کیا جائے
کس کو اٹھانا کس کو چھوڑنا ہے؟ یہ مریم نواز کی حکومت ہے جس میں تمام ادارے آزاد اور خود مختار ہیں۔ جو مقدمات میں نامزد اور مطلوب ہیں ان کو ہر صورت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ بھارت کی پھر آبی جارحیت، دریائے ستلج میں پانی کا ریلا چھوڑ دیا۔ عارضی حفاظتی بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب۔ ڈنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی آمد 1,30,000 کیوسک ہو گئی۔ فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن کا کہنا ہے دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، پانی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ سیلاب سے قصور، چونیا، بہاول نگر، ہارون آباد، چشتیاں، پاک پتن، اوکاڑا، حویلی لکھا کی اراضی زیر آب آنے کا اندیشہ ہے۔ بورے والا، میلسی، وہاڑی، حاصل پور، بہاول پور کے علاقے بھی متاثر ہوں گے۔ ملک کے بلائی علاقوں میں آج سے شدید بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دین، چترال، سوات، چارسدہ، نوشہرہ میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے۔ گلگت بلتستان، مری، گلیات اور آزاد کشمیر میں بارش سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور میں بھی تیز بارش کی پیش گوئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بوندا باندی۔ کراچی میں 27 اگست سے بارش کے ایک اور سپیل کی پیش گوئی۔ این ڈی ایم اے نے ملک کے مختلف حصوں میں آج سے 30 اگست تک شدید بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب اور نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ تجاوزات ختم کرنے کے لیے کوئی نرمی نہ برتی جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی 30 ستمبر تک غیر قانونی مکینوں کے خلاف آپریشن کرنے اور متعلقہ سیکٹرز کو ایس ایس پی کلیئر کرنے کی ہدایت۔ آپریشن اے ڈی سی جی اور ڈائریکٹر ڈی ایم اے کو ٹاسک دے دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس ہوا۔ وزیر داخلہ کی شہریوں کی سہولت کے لیے دامنیکو کی ری ماڈلنگ کی ہدایت۔ کے لیے ہم نے یہ مصنوعی جو ہے وہ ایمبولینس بھی سمجھو اور اس کو کشتی بھی سمجھو، ہمارے پاس اور تو کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہ پانی تقریباً یہ 6 مہینے ہم نے یہ اسی پہ ہی گزارا کرنا ہے۔ اور ٹنڈو محمد خان میں بارش کے بعد علاقہ تالاب بن گیا، گھروں کے باہر گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع۔ احمد شیر ٹاؤن کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کشیں بنا لی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کوئی ہماری مدد کو نہیں آ رہا۔ اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے انسداد دہشت گردی سندھ ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ سے متعلق تمام وفاقی اختیارات اب صوبائی حکومت استعمال کرے گی۔